السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے باپا جان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے عشق رسول کے حوالے سے کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں، نیز آپ کے وصال کا سبب کیا تھا؟ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو تھے ہی عاشق اکبر۔ عاشق اکبر مانے بہت بڑا عاشق۔ چنانچہ مشیر رسول انور عاشق شہنشاہ بحر و بر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان روح پرور ہے، مجھے تین چیزیں پسند ہیں۔ النظر الیک وانفاق مالی علیک والجلوس بین یدیک، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہرے انور، آپ کے چہرے پر انوار کا دیدار کرتے رہنا۔ نمبر دو، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ پر اپنا مال خرچ کرنا۔ اور نمبر تین، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بارگاہ میں حاضر رہنا۔ ایک شاعر نے بڑے عمدہ اشعار کہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں، زمانے میں آپ ہی کے لیے تمہاری یاد کو کیسے نہ زندگی سمجھوں، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے، یہی تو ایک سہارا ہے زندگی کے لیے۔ الحمدللہ اللہ داور جل جلالہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تینوں خواہشیں حب رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے پوری فرما دی۔ نمبر ایک، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو سفر و حضر میں رفاقت محبوب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میسر رہی، یہاں تک کہ غار ثور کی تنہائی میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سوا کوئی اور زیارت سے مشرف ہونے والا نہ تھا۔ نمبر دو، اسی طرح دولت لٹانے کی سعادت اس کثرت سے نصیب ہوئی کہ اپنا سارا مال و سامان سرکار دو جہان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دیا۔ اور نمبر تین، مدار پر انوار میں بھی اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دائمی رفاقت و قربت عنایت فرمائی گئی۔ محمد ہے متاع عالم ایجاد سے پیارا، پدر مادر سے مالو جان سے اولاد سے پیارا۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بندہ تین چیزوں سے بڑی محبت کرتا ہے۔ نمبر ایک جان، نمبر دو مال، اور نمبر تین اولاد۔ عاشق اکبر
رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ تینوں چیزیں رسول انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر قربان کی۔ جان کس طرح قربان کی؟ اس طرح کے ہجرت مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفاً و تعظیماً کے موقع پر سرکار نامدار مکہ مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رازدار و جانثار یار غار و یار مزار حضرت سیدنا صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جانثاری کی جو اعلیٰ مثال قائم فرمائی، واقعی وہ بے مثال ہے۔ تھوڑے بہت الفاظ کے فرق کے ساتھ مختلف کتابوں میں اس مضمون کی روایات ملتی ہیں کہ جب اللہ کے حبیب لبیب بے چین دلوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار ثور کے قریب پہنچے تو پہلے عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ غار میں داخل ہوئے، صفائی کی، تمام سوراخ بند کیے، آخری 2 سوراخ بند کرنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مبارک پاؤں سے ان دونوں کو بند کیا۔ پھر مکی مدنی نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی درخواست کی، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور اپنے وفادار یار غار و یار مزار صدیق اکبر عاشق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے زانو پر سر انور رکھ کر محو استراحت ہو گئے، یعنی آرام فرمانے لگے۔ اس غار میں ایک سانپ موجود تھا، اور اس سوراخ میں بل پر ان کا پاؤں رکھا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مبارک پاؤں میں ڈس لیا، مگر قربان جائیے اس پیکر عشق و محبت پر کہ درد کی شدت و کلفت کے باوجود محض اس خیال سے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام و راحت میں خلل واقع نہ ہو، بدستور ساکن و صامت یعنی بے حرکت و خاموش رہے، مگر تکلیف کی شدت کے سبب غیر اختیاری طور پر چشمان مبارک یعنی پاکیزہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے، اور جب اشک عشق کے چند قطرے محبوب کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے وجہ کریم یعنی کرم والے مبارک چہرے پر نچھاور ہوئے تو شاہ عالی وقار ہم بے کسوں کے غمگسار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو گئے۔ استفسار فرمایا، اے ابو بکر کیوں روتے ہو؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ڈسنے کا واقعہ عرض کیا، سانپ نے ڈس لیا ہے۔ بان جائیے طبیبوں کے طبیب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن یعنی مبارک تھوک ڈسے ہوئے حصے پر لگایا، فوراً آرام آ گیا۔ نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی، نہ کیوں کر کہوں یا، نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اغثنی،
اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے، اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے۔ منزل صدق و عشق کے رہبر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت اور غار ثور والی حکایت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، یار کے نام پہ مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ایڑی تو رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، ایڑی تو رکھ دی سانپ کے دل پر، زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر، منزل صدق و عشق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سب کچھ ہے خاطر سرور رضی اللہ تعالی عنہ، مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، امام عشق و محبت یار ماہ رسالت عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے سفر ہجرت کی بے مثال الفت و عقیدت کو سراہتے ہوئے عاشق ماہ رسالت اعلی حضرت عظیم البرکت میرے آقا نعمت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پہلے مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے عرض کروں گا کہ انہوں نے خیبر سے واپسی پر مقام صحبہ پر جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے زانو پر سر انور رکھ کر استراحت فرمائی، آرام کیا، تو وہ وقت وہ تھا کہ مولا مشکل کشا نے ابھی تک عصر پڑھی نہیں تھی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ اب آہستہ آہستہ سورج جو تھا وہ غروب کی طرف جا رہا تھا، مولا مشکل کشا بے قرار تھے، اب فیصلہ کر نہیں پا رہے تھے کہ کروں تو کیا کروں، اگر میں نماز بچانے جاتا ہوں کہ قضا نہ ہو جائے، تو جن کے صدقے نمازیں ملی ہیں ان کے حرم میں خلل ہوا جا رہا ہے، کروں تو کیا کروں، ان کے حرم میں خلل ڈالوں یا نماز کا وقت سنبھالوں۔ تو اتنے میں سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک آنکھیں کھل گئیں اور سورج ڈوب چکا تھا۔ فیصلہ یہی ہوا تھا کہ نماز قضا ہو جائے لیکن محبوب کے آرام میں خلل نہیں آنا چاہیے، تو اب نماز قضا ہو گئی تھی، بے قرار تھے، تو جب آنکھ کھلی حضرت علی کو دیکھا کہ بے قرار ہے، اضطراب ہے، فرمایا کیا ہوا علی؟ تو عرض کیا حضور نماز قضا ہو گئی۔
تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ خداوندی میں ہاتھ اٹھا دیے اور اللہ کی رحمت سے دعائے مصطفیٰ جان رحمت قبول ہوئی اور ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا. سبحان اللہ. پھر عصر کا وقت ہو گیا اور مولا مشکل کشا نے نہ قضا بلکہ عصر کی نماز ادا کی، وقت کے اندر ادا کی. مگر مولا مشکل کشا تو اپنی نماز جو تھی وہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آرام پر قربان کر چکے تھے. تو میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. یعنی عصر کی نماز واری عصر تمام نمازوں میں وہ فضیلت میں بڑھ کر ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اس پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے. مولا مشکل کشا نے نماز کی قربانی دی اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان کی قربانی دی. جان کی حفاظت یہ تو سارے فرائض میں بڑھ کر ہے، جان نہ جائے. تو نماز کی قربانی اور جان کی قربانی کا تقابل پیش کیا ہے. صدیق اکبر کی فضیلت بھی زیادہ ہے نا. اچھا، پھر پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کیا اب معجزات کا تذکرہ ہے. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز. صدیق اکبر ورنہ سانپ کے ڈسنے سے بچنے والے تو تھے نہیں، وہ وفات پا جاتے، تو ان کو تھوک مبارک لگا کر جان بخش دی دوبارہ، انہیں بچا لیا ان کو. مولا مشکل کشا کے لیے سورج لوٹا کر عصر کی نماز وقت کے اندر پڑھا دی. ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، ہاں تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. یعنی دونوں ہی عاشقان اکبر ہیں. حضرت علی بھی عاشق اکبر ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عاشق اکبر ہے. ان سے جو ہو چکا وہ ان دونوں نے کر لیا. ایک نے نماز قربان کر دی، ایک نے جان قربان کر دی، کہ یہ کر چکے تھے. مگر یہ سرکار کا معجزہ، دو معجزات کا ظہور ہوا. سورج پلٹ آیا اور جان بھی جاتے جاتے رک گئی. یوں سمجھیے کہ زہر اس وقت جو تھا زہر زائل ہو گیا. تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ عشق رسول کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. فروع یہ فرع کی جمع ہے. فرع مانے شاخ، ٹہنی. تو جڑ جو ہوتی ہے نا اس کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، ٹہنی کی اہمیت اس سے کم ہوتی ہے. کہ جڑ اگر اکھڑ جائے زمین سے ٹہنیاں خشک ہو جائیں گی. کہ جڑوں کی زندگی جو ہے وہ ٹہنیوں کی زندگی جڑوں سے وابستہ ہوتی ہے. تو جڑ کو اصل کہتے ہیں، اور اصل کی جمع اصول. جڑوں کی بھی جڑ، جڑوں کی جڑ کیا ہے؟ اعلی حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا
کہ جملہ فرائض فروع ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے، اصل الاصول بندگی اس تاجور کی ہے۔ بندگی کے معنی ہے غلامی۔ معاذ اللہ بندگی کے یہاں معنی عبادت نہیں لیا جائے گا، بندگی ویسے بھی عربی لفظ نہیں ہے، یہاں مراد ہے غلامی۔ سرکار کی حقیقی غلامی جو ہے نا، یہ تمام فرائض کی بھی اصل ہے، یعنی اپنے آپ کو جو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام تسلیم نہ کرے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اپنا آقا نہ مانے، وہ ساری زندگی ٹکریں مارتا رہے، سجدے کرتا رہے، ٹکریں سجدے نہیں ہیں، وہ شیطان کے ساتھ باندھ کر جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ یہ کسی روایت کا نہیں کہہ رہا کہ باندھا جائے گا شیطان کے ساتھ، یہ میں اپنا اس پر مطلب یعنی کہ اشتعال ظاہر کر رہا ہوں کہ ایسا مردود جو ہے وہ شیطان کا ساتھی ہے، جہنمی ہے، کہ جو اپنے آپ کو کہے کہ میں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا غلام نہیں ہوں۔ ہماری عظمت تو غلامی میں، کاش یہی آرزو ہو جو سرخ روح ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہے کہ ہم کو قبول ہے۔ یعنی ہم تو غلامی کا دم بھر رہے ہیں، کاش پیارے آقا بھی کرم فرما دیں کہ ہم نے آپ کو اپنی غلامی میں قبول کر لیا، کاش ایسا ہو جاتا تو کچھ اور بات ہوتی۔ میں تو کہا ہی چاہوں کہ بندہ ہوں شاہ کا، پر لطف جب ہے کہ کہہ دے جناب ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے، جس کا میں نے اردو سمجھو کسی شاعر کا آسان اردو شعر آپ کو سنا کر سمجھا دیا۔ تو اللہ کرے کہ ہم آقا کی غلامی سے کبھی بھی دستبردار نہ ہوں۔ اس سے پہلے اللہ تعالی ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینے میں آقا کے قدموں میں شہادت کی موت عنایت فرما دے۔ کہیے آمین، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو بہرحال یہ تو جان قربان کرنا ہوا، اب مال قربان کرنا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تین وہ خوبیاں بیان کی جا رہی تھی نا، جان قربان، مال قربان اور اولاد قربان۔ تو مال قربان کرنے کا جہاں تک تعلق ہے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کیا، حتیٰ کہ بارگاہ نبوت سے یہ مشکبار فرمان سنا، ما نفعنی مال قط ما نفعنی مال ابی بکر، یعنی مجھے کبھی کسی کے مال نے وہ فائدہ نہ دیا جو ابو بکر کے مال نے دیا۔ بارگاہ نبوت سے یہ عظیم بشارت سن کر عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میری جان کے اور میرے مال کے مالک آپ ہی تو ہیں، میرے تو آپ ہی سب کچھ ہے، رحمت عالم میں جی رہا ہوں زمانے میں آپ ہی کے لیے۔ اللہ اکبر۔ آپ کی مالی سخاوت کا ایک عظیم تاریخی واقعہ جو مشہور ہے کہ غزوہ تبوک کے موقع پر جب تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے اغنیاء یعنی مالداروں اور ارباب ثروت یعنی دولت مندوں کو حکم دیا
کہ اللہ رب العباد عز و جل کی راہ میں جہاد کے لیے مالی امداد میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں، تاکہ مجاہدین اسلام کے لیے خورد و نوش یعنی کھانے پینے اور سواریوں کا انتظام کیا جا سکے۔ محبوب رحمان شاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان رغبت نشان کی تعمیل کرتے ہوئے جس ہستی نے راہ خدا کے لیے اپنی ساری دولت بارگاہ رسالت میں پیش کی، وہ صحابی ابن صحابی عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر کا سارا مال و متاع رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سراپا صداقت کی مالی سخاوت دیکھ کر استفسار فرمایا، یعنی پوچھا کیا اپنے گھر بار کے لیے بھی کچھ چھوڑا؟ بصد ادب و احترام عرض گزار ہوئے ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میرے اور میرے اہل و عیال کے لیے اللہ اور رسول کافی ہے۔ ڈاکٹر اقبال نے کہا اس واقعے کو اس طرح نظم کیا: پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بسے، پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول بسے، صدیق کے لیے خدا کا رسول بسے، صدیق کے لیے خدا کا رسول بسے۔ اولاد قربان کرنے کی بھی حکایت سن لیجئے کہ ایسا تو کون باپ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایک جنگ میں مقابلے کے لیے بلایا کہ عبد الرحمن آؤ، آج باپ بیٹے دو دو ہاتھ ہو جائے۔ لیکن سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو روک دیا کہ نہیں، کیونکہ میرے آقا تو روشن ضمیر تھے، اللہ الرحمن عز و جل کی عطا سے غیب دان تھے، جانتے تھے کہ عبد الرحمن کا بھی وقت نہیں آیا، بلکہ اس کے مقدر میں تو ایمان کی سعادت ہے۔ الحمدللہ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں مسلمان ہو گئے اور صحابی کا رتبہ پایا، اور ہر صحابی جنتی ہے الحمدللہ۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اپنے لختے جگر کو للکار دیا تھا کہ اس وقت تو میرے محبوب کے دشمنوں میں، میں تجھے نہیں چھوڑوں گا، تو آجا میرے مقابلے پر، ہے نا۔ اس کو تو تلوار کے جوہر دکھانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تو یہ صدیق اکبر تھے، عاشق اکبر تھے، انہی کا حصہ تھا رضی اللہ تعالی عنہ۔ نیز اپنی پیاری بیٹی حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ صرف 7 سال 7 ایئرس 7 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نکاح میں دے دی، جبکہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف 53 سال تھی۔ این جوانی میں
جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہوا، بی بی عائشہ عین جوانی تھی ان کی، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا وصال ظاہری ہو گیا، پھر ساری عمر شریف ایسے ہی بے سر و سامانی میں گزاری۔ لہذا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر نے مجھ پر احسان کیا کہ اپنی بیٹی میرے نکاح میں دے دی۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ عشق رسول با کمال و بے مثال کی دولت لازوال سے کس قدر مالا مال تھے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شب و روز کے احوال بی بی آمنہ کے لال پائے کرے حسن و جمال صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق بے مثال کا مظہر اتم یعنی کامل ترین اظہار ہیں۔ امی نبی رسول ہاشمی مکی مدنی عربی قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی میں سنجیدگی غالب آ گئی، سنجیدہ ہو گئے۔ انہیں گویا خوشیاں چھن گئیں کہ محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے، کہ ساری خوشیوں کا وہ قبلہ و کعبہ یہی تھے، خوشیوں کا۔ اب وہی پردے ظاہری سے ہٹ گئے، اب کس کو دیکھ کر خوشی مناؤں، کس کی باتیں سن کر خوشی حاصل کروں؟ ہائے، غم مصطفیٰ میں سنجیدہ ہو گئے۔ یہاں ایک نابینا شاعر کا شعر ان کے اپنے جذبات عرض کرتا ہوں۔ جب وہ مدینے سے پلٹے تو غالباً یہ اپنے مدینے سے واپسی، بلکہ وہ غالباً کیا وہ مزار یہی ہے کہ مدینے سے واپسی کا اس میں تذکرہ ہے۔ وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، وہی اقبال جس کو ناز تھا کل خوش مزاجی پر، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب سنجیدہ سنجیدہ، فراق طیبہ میں رہتا ہے اب سنجیدہ سنجیدہ۔ تو عاشقان رسول جب مدینے سے جدا ہوتے ہیں تو وہ غمگین ہو جاتے ہیں۔ تو عاشق صدیق اکبر جب مدینے والے سے جدا ہو جائیں تو کیوں رنجیدہ نہ ہو، کیوں غمگین نہ ہو، کیوں سنجیدہ نہ ہو جائے؟ چنانچہ سنجیدگی آپ کے اندر غالب ہو گئی، اور تقریباً 2 سال 7 ماہ پر مشتمل اپنی بقیہ زندگی کے لیل و نہار یعنی شب و روز گزارنا دشوار ہو گیا۔ اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ یاد سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بے قرار رہنے لگے۔ چنانچہ حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی الشافعی علیہ رحمت اللہ القوی نقل کرتے ہیں، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا اصل سبب سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری وفات تھا، کہ اسی کے صدمے سے آپ کا مبارک بدن گلنے لگا، اور یہی
وفات کا باعث بنا، چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، مدینے میں چھوڑایا ظہوری میں دل و جان مدینے میں، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے، اب جینا یہاں مجھ کو دشوار نظر آئے۔ ایک اور عاشق رسول کا شعر یاد آ رہا ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے، میں مدینے سے کیا آ گیا ہوں، زندگی جیسے مجھ سی گئی ہے، گھر کے باہر فضا سونی سونی، گھر سے باہر فضا سونی سونی، گھر کے اندر سما خالی خالی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے اندر فضا سونی سونی، گھر کے باہر سما خالی خالی۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ قربان جائیے کہ بے شمار بشارتوں سے نوازے گئے، جن میں سے ایک یہ بھی ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے ساتھ کھڑے دیکھا، اتنے میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مصافحہ فرمایا، یعنی ہاتھ ملائے اور گلے لگایا، اور ان کے دہن یعنی منہ کو چوم لیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے عرض کیا، کیا سرکار ابو بکر کا منہ چومتے ہیں؟ ارشاد فرمایا، یا ابا الحسن منزلت ابی بکر عندی کمنزلتی عند ربی، یعنی اے ابو الحسن، ابو بکر کا رتبہ میرے یہاں ایسا ہے جیسا میرا مرتبہ میرے رب کے حضور۔ اے عاشقان صدیق اکبر، یقیناً عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق و محبت بھرے واقعات ہمارے لیے مشعل راہ ہیں۔ راہ عشق و وفا میں عاشق اپنی ذات کی پرواہ نہیں کیا کرتا، بلکہ اس کی دلی تمنا تو یہی ہوتی ہے کہ رضا محبوب کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا دے۔ کاش ہمارے اندر بھی کوئی عشق رسول کا سچا جذبہ پیدا ہو جائے۔ افسوس، 100 کروڑ افسوس،
اب مسلمانوں کی اکثریت کی حالت یہ ہو چکی ہے کہ عشق و محبت کے کھوکھلے نعرے لگاتے اور جان و مال لٹانے کے محض زبانی کلامی دعوے کرتے ہیں۔ ظاہری حالت دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ گویا ان کے نزدیک دنیا کی قدر اس قدر بڑھ گئی ہے کہ معاذ اللہ اسلامی اقدار کی کوئی پرواہ ہی نہیں کی جاتی۔ نبی رحمت غم گسار امت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کی پابندی کا کچھ لحاظ نہیں، غیروں کی نقالی میں اس قدر محبیت کہ اتباع سنت کا بالکل خیال نہیں۔ کاش ہم زبانی دعووں کے بجائے عملی طور پر عاشق رسول بن جائیں، مخلص عاشق رسول بن جائیں، پکے نمازی بن جائیں، سنتوں کے عادی بن جائیں، اور رائے خدا میں جان دینے کی تو باری جب آئے گی تب آئے گی۔ کاش مالی قربانی کے مواقع تو ملتے ہی رہتے ہیں، ان میں کچھ مالی قربانیاں بھی ہوتی رہیں، اپنی نیند کی قربانی بھی ہو، کاش اپنے وقت کی قربانی بھی ہو۔ نعرہ تو لگائیں گے کہ جان بھی قربان ہے، اور جہاں ان سے 3 دن مانگیں گے نا مدنی قافلے کے لیے ان جان قربان کرنے والوں سے، تو سانپ سونگ جائے گا ان کو۔ میں ان کے عشق کی بات کر رہا ہوں جن کو سانپ نے سونگا نہیں، ڈس لیا تھا، اور یہاں اپنے کو سانپ سونگے تو شاید سونگنے سے ہی دم نکل جائے۔ سانپ سونگنا یہ محاورہ ہے، حقیقت میں سانپ سونگے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے۔ تو بہرحال یہ کہ ہم کو 3 دن کا نام پڑے مدنی قافلے میں سفر کا تو سانپ سونگ جائے، چپ ہو جائے، یا طرح طرح کے ہیلے بہانے نکالنے شروع کر دیں، کچھ یاد آنے لگے کہ یوں بھی ہے، یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، فلاں بھی ہے، اور پکنک کی بات آئے تو منہ میں پانی آ جائے۔ پکنک کے لیے ہر وقت تیار ہے، کچھ یاد نہیں آئے گا، گھومیں گے پھریں گے، سیر و سیاحت کریں گے، لیکن راہ خدا میں مدنی قافلے میں سفر نہیں کریں گے۔ ہے کوئی عاشق صدیق اکبر جو اس ماہ صدیق اکبر میں، سبحان اللہ، ابھی 8 دن باقی ہیں، 3 دن مدنی قافلے میں برائے ایصال ثواب صدیق اکبر سفر کرنے کے لیے تیار ہو؟ سبحان اللہ، ہے کوئی عاشق صدیق اکبر؟ دیکھا سب خاموش، سناٹا، کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ جی بابا، باب المدینہ کے فیضان مدینہ میں تو ہاتھ اٹھ رہے ہیں کچھ، جی بابا، ماشاءاللہ، باپا جاتلا کشمیر میں بھی ہاتھ اٹھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ تو بہت سارے ہاتھ اٹھ گئے جاتلا میں، اتنوں کی تو امید لگ نہیں رہی مجھے۔ ان کو پتہ نہیں شاید کہ اگر نیت نہ ہو تو جھوٹا ہاتھ اٹھانا گناہ ہے جان بوجھ کر، کہ لوگوں کو لگے کہ میں مطلب قافلے میں سفر کروں گا، میرا نگران خوش ہو جائے گا، یا اسکرین پر مجھے دیکھ کر خوش ہو جائے گا دیکھنے والا۔ تو نیت نہیں ہے تو ہاتھ نیچے کر لیں، اور جان بوجھ کر ہاتھ اٹھایا تھا تو توبہ بھی کر لیں، اور ہاتھ لہرا ہی نہیں، خالی ہاتھ اونچا رکھیں۔ یہ لہرانے والے تو بیچارے سمجھیں گے نہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اپنے آپ کو دیکھ کر شاید وہ بے قابو ہو گئے ہوں گے۔ تو جنہوں نے ان 8 دنوں کے اندر برائے ایصال ثواب عاشق اکبر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، تو وہ اپنے نام جمع کروا دیں، اور جاتنا والے مجھے براہ راست اس کی کارکردگی دیں، سبحان اللہ، کسی بھی ذریعے سے مجھے پہنچا دیں کہ 8 دنوں کے اندر آپ کے کتنے قافلوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کے لیے سفر کیا۔ اور اسی طرح عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ والے بھی مجھے خبر دیں
माशाअल्लाह। कि कितनों ने सफर किया। बपा नईमी काबीना में तकरीबन 1000 के करीब इस्लामी भाई राय खुदा अज़्ज़ा वजल में सफ़र पर हैं, और तंजानिया से जो है वो पैगाम आया है पीर मंगल बुध, यही आने वाले पीर मंगल बुध इनके यहाँ से भी आशिकान रसूल काफ़िले में सफ़र करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। मरहबा 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 आलमी माशाअल्लाह। मदनी मरकज़ फैज़ान मदीना में भी जो इस्लामी नियतें कर रहे हैं, तो वो तरबियत गाह पर सलातो सलाम के बाद नाम लिखवाएंगे इंशाअल्लाह। इन इस्लामी भाई की कारकर्दगी अमीर अहले सुन्नत को पेश की जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। देखो जो पुराने काफिले सफर में हैं और उनकी कारकर्दगी देखकर ये मना मत लेना दिल को कि ये यूं हो गया। आज जो नियतें करेंगे उनकी कारकर्दगी मुझे चाहिए। वो बापा, पहले से जो हैं वो यूएसए से भी इस्लामी भाइयों की नियत आ गई है, ये 3 दिन मदनी काफ़िले में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ सफ़र करेंगे, इतवार पीर मंगल। यूएसए में तो कुछ मदीने की कोई हवा चल गई है आजकल। रोजाना अलल फज्र वहां बराह रास्त बयान होता है, तकरीबन रोजाना। सुभान अल्लाह। आज बराह रास्त नहीं था, वरना तकरीबन कई रोज से रोजाना हमारे हाजी बिलाल जो कि अमेरिका में इस वक्त सुन्नतों की धुमें मचा रहे हैं, वो बयान फरमा रहे होते हैं। नहीं वहां मगरिब के बाद, अब मगरिब की घड़ी का वक्त का वैसे यूं होता है कि पता नहीं वहां घड़ी का टाइम क्या होता है, ये कभी नहीं सुना। मदनी चैनल पर यह कहा जाता है कि मगरिब के बाद, तो मगर ये जहां मैं हूं वहां अभी फजर का वक्त हुआ नहीं होता, लेकिन चूंकि ये पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान का वक्त बता देते हैं कि पाकिस्तान में फजर हो चुकी है, हमारी फजर नहीं हुई होती। जहां से मैं इनका बयान कुछ ना कुछ देखता हूं बराह रास्त। माशाअल्लाह अमेरिका में भी आशिकान सिद्दीक अकबर हैं, तो ये काफिले में सफर करेंगे कि नहीं? हाजी बिलाल ऐसा ना करें आप कि अमेरिका के आशिकान रसूल को लेकर आप खुद 3 दिन किसी मस्जिद में बैठ जाएं सुभान अल्लाह। जदवल के मुताबिक। इसमें मैं आपको जहां बयान का जदवल है ना, उसकी मैं आपको तरकीब दे देता हूं कि वो बयान भले आप कर लें अगर मुमकिन हो तो, बराह रास्त जो होता है। मगर वो बयान फिर जमेगा नहीं, वो फासलों में होता होगा ना। 3 दिन जदवल के मुताबिक अगर मुमकिन हो तो 8 दिन में कोई तरकीब बनाकर इन आशिकान सिद्दीक अकबर को मस्जिद में साथ लेकर बैठ जाए। ये जो भी जिम्मेदारान सफर करते हैं ना, अगर ये 3 दिन के मदनी काफिलों में खुद जाकर कहीं बैठेंगे ना, आप फिर देखें मदनी काफिले की रौनक देखे और कितना ये बढ़ जाते हैं। हो जदवल के मुताबिक 3 दिन में फिर कहीं भी अपनी मर्जी से जिम्मेदारान कोई तरकीब ना बनाए, मस्जिद में रखे, रुकने शूरा या काबीना के जिम्मेदारान वगैरह जाते हैं, इनको रखें और उसके मुताबिक आप चलाएं जदवल। मदनी काफिले ना बढ़ जाएं तो मेरे को बोलना। डायरेक्ट मैं बड़ा आदमी हूं, मैं तो एयर कंडीशन मकान में रहूंगा फिर बयान फरमा दूंगा, तो ठीक है ये भी एक काम है, लेकिन मस्जिद में जिस तरह वो 3 दिन पड़े रहने से काम होगा ना, फिर देखना तो शैतान की कैसी मिट्टी पलीद होती है कि काम का तरीका अब इनको सूझा है कि ये जिम्मेदार भी मस्जिदों में बैठने लगे। बापा हाजी बिलाल का तहरीरी पैगाम आ चुका है। ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कल से इतवार पीर मंगल मदनी काफ़िले में जदवल के मुताबिक सफ़र फरमा रहे हैं। और इसी तरह बापा दीगर भी ज़िम्मेदारान के मैसेज आए हैं। डेरा इस्माइल ख़ान में इज्तिमाई तौर पर जो देखा जा रहा है, हमारे वहाँ से रुकन शूरा ने 25 मदनी काफ़िलों के हवाले से SMS किया है। इसी तरह हमारे हाजी मंसूर इस वक्त श्रीलंका में हैं रुकन शूरा, इन्होंने भी कभी SMS आया, कुछ इस्लामी भाई तैयार हैं और ये तकरीबन 12 इस्लामी भाई इनके इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मदनी काफ़िले में सफ़र करेंगे। खलीज से भी एक रुकन शूरा का मैसेज आया है कि यहाँ पर भी सफ़र होगा, और इस्लामाबाद से हाजी अजहर का भी मैसेज तशरीफ़ लाया। अल्हम्दुलिल्लाह हाजी अजहर तो वो आशिक सिद्दीक अकबर जुब्बा पहन के बैठे हुए थे अभी, माशाअल्लाह बहुत खुशी हुई। नहीं आज हमारी ईद है, मैंने कल अल्हम्दुलिल्लाह कल था ना अपने यहाँ, तो ईद आज गुजर गई ना हमारी, तो मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने, मैंने कहा नहीं मैं आज के दिन की ताज़ीम की नीयत से कपड़े भी पहनूंगा साफ धुले हुए और
चादर भी सजाऊंगा। इमाम अभी मैंने साफ सुथरा लेकर उसको पहना था। मैंने ईद मनाई थी कल, इसाले सवाब किया था हमने, न्याज खाई थी, सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उर्स किया था। आज आपके साथ शामिल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। बापा तंजानिया वाले भी आ गए हैं और इन्होंने भी मदनी काफिले की नियतें भेजी हैं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पीर मंगल बुध इनका सफ़र होगा। हाजी बिलाल माशाअल्लाह हमारे गरीब ज़ादा जो है, ये इस वक्त जातना कश्मीर में बैठे हुए हैं। सुभान तो इनके साथ कितने सफर करेंगे ये कुछ पता चले? अल्लाह। भाई देखो, इसका बाप तो शख्सियत नहीं है, लेकिन ये शख्सियत बना हुआ है। इसके साथ देखो अब कितनी बसें भरते हैं ये लोग। शख्सियत को कैश तो कराऊंगा ना यार, मेरी छोटी सी शख्सियत है। हाँ भाई, कितनी बसें भरेंगे, फिर इन बसों को इंशाअल्लाह मौके की मुनासबत से वो तकसीम कर देंगे मस्जिदों में। हाजी बिलाल बारी बारी उनके साथ इंशाअल्लाह आना जाना रखेंगे, सब इंशाअल्लाह खुश होंगे। बापा इनका पैगाम यूं आया हुआ है कि डबल 26 से जायद काफिले सफ़र पर हैं और कल से सफ़र 26 काफिले 8 दिनों में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये मुहम्मदी काबीनात से सफ़र करवाएंगे इंशाअल्लाह। ये तो जो तय है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई आज का तो खुसूसी इसाले सवाब के लिए मिलना चाहिए ना यार। मेरा ख्याल है वो सारा इन्होंने इत्र जो है वो खींच लिया पहले से ही, तो उनमें भी इसाले सवाब की नीयत तो मुमकिन नजर है। लेकिन आज की रात की खुसूसी मेरे मुतालबे पर भी तो यार कुछ मेरी लाज रह जाए ना। बापा वो नईमी काबीनात के हवाले से 1753 इस्लामी भाई मदनी काफिले में हैं, ये आया है। अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। ये नईमी काबीना लिखा हुआ अभी तक नहीं पढ़ा मैंने। बापा ये इनके कुछ देर पहले के और मनाजिर है। जातना तो लिखा हुआ होता है, ये जातना भी नहीं लिखा हुआ, से लिखा हुआ आता है। और वो हाजी बिलाल रजा का वहां से अमेरिका से पैगाम नहीं आया अभी तक, शायद इनके जदवल दिए हुए होंगे। बापा हाजी बिलाल ने कल से सफर का पैगाम भेजा है, कल से ये सफर अच्छा, करेंगे हाजी ऐलान हो बिलाल गया? जी बापा। और ये नईमी काबीना तो के बिलाल के साथ इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इस्लामी भाई भी होंगे। इन्होंने कल सफर होगा बाकायदा इनके मदनी काफिले का, इतवार पीर मंगल। अच्छा पहले से इतने है अल्हम्दुलिल्लाह। वाह। अबुल मदीना के भी बापा हमारे तहसीन भाई का पैगाम आया कि 150 मदनी काफ़िले सफ़र पर हैं और मज़ीद भी आज यहाँ पर भी कुछ नियतें की हैं। इसी तरह एक हमारे मुबल्लिग दावत इस्लामी ने जर्मनी से पैगाम दिया है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आइंदा हफ्ते, आइंदा जुमा हफ्ता इतवार वहाँ भी मदनी काफ़िले सफ़र करेंगे। कीनिया से काफिला ज़ंजीबार सफ़र करेगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। क़ब्ल रजब फैज़ान बगदाद से भी इंशाअल्लाह हमारा एक काफ़िला सफ़र करेगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईसाले सवाब के लिए जहाँ मैं बैठा हूँ, जहाँ भी हाजिर हूँ, फैज़ान बगदाद। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि। अच्छा ईसाले सवाब भी करना है और आपने दुआ भी करनी है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह।